حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں تشریف لے گئے اور مجھے یہ فرمایا کہ تم پہرہ داری میں رہو کہ میں اندر آرام کرتا ہوں۔ اس دوران میں حضور کے ساتھ تھا، باہر سے آواز آئی کہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے فرمایا آنے والے کو اجازت بھی دے دو اور اسے جنت کی بشارت بھی دے دو۔ اور جب وہ اندر آئے تھے کون تھے؟ ابو بکر تھے۔ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر آواز آئی کہ اندر آنے کی اجازت کوئی چاہ رہا ہے، فرمایا آنے والے کو اجازت دو اور اسے بھی جنت کی بشارت دے دو۔ اور وہ کون تھے؟ عمر فاروق تھے۔ کون تھے؟ عمر فاروق تھے۔ آؤ اب تیسرے نمبر پر۔ جب تیسرے نمبر پر آواز آئی آپ نے فرمایا آنے والے کو اجازت دے دو، اس کو جنت کی بشارت دے دو اور یہ بھی بتا دو کہ مظلومیت میں شہید ہوگا اور اسے شہادت کی بھی بشارت سنا دو۔ اور وہ آئے تو وہ کون تھے؟ عثمان غنی تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تجھے خلافت کی تاج چادر پہنائی جائے گی، تجھے خلافت کی قمیص پہنائی جائے گی، عثمان اس قمیص کو نہ چھوڑنا اور جس مسلح پر تجھے کھڑا کیا جائے گا اس مسلح کو نہ چھوڑنا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث اور حکم رسول کی روشنی میں اس طرح ڈٹے رہے، 40 دن پیاس میں رہے، پانی بند کر دیا گیا تھا، قرآن کو گواہ بنا لیا، شہادت حاصل کر لی۔ میں زیادہ لمبی چوڑی داستانوں میں نہیں جاتا، یہاں یہ بتا دوں کہ مکہ میں اور مدینہ کے جتنے صحابی تھے وہ اس وقت پوری کائنات میں پھیلے ہوئے تھے، کیونکہ عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے گورنر تھے، اس طرح سے اور صحابہ کرام کوفہ میں اور ہند تک مسلمانوں کا ایک سیلاب اور ایک جیش تھا جو انقلاب اسلامی کے لیے ایک جیش محمدی تھا جو کہ پوری کائنات میں پھیل رہا تھا۔ اور جب حضرت عثمان غنی کے خلاف سازش کی گئی اور یہودیوں نے کی، اور یہودی میں عبداللہ بن سبا تھا جس نے یہ سازش کی تھی، وہ وقت اس نے کیا نوٹ کیا کہ کس وقت میں مدینے میں کم لوگ ہوں گے، وہ حج کا موسم تھا۔ اب جو مدینے کے باقی لوگ تھے وہ بھی حج پر گئے ہوئے تھے، باقی صحابہ پھیلے ہوئے تھے۔ میرے دوستوں، میں زیادہ تاریخ کے حوالوں میں نہیں جانا چاہتا، یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عثمان غنی کے شہادت میں یہ شہادت کی خوشخبری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے، اور آپ پر آنے والی ابتلا اس کی پیشنگوئی بھی کس نے دی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ رہا یہ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والوں میں، شہید کرنے والوں میں عبداللہ بن سبا تھا جو یہودی تھا، اور اس کی یہ سازش تھی۔ میں یہاں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس عبداللہ بن سبا کو حضرت علی مرتضیٰ نے زندہ جلوایا تھا۔ اگر عبداللہ بن سبا یہودی کی یہ سازش نہ ہوتی تو خلافت علوی میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے قاتل کو زندہ نہ جلاتے۔ یہاں یہ میں بات بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی تاریخ ہے، لمبی ہے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ حضرت عثمان کے بارے میں زبان کی لغزش سے بچو، حضرت عثمان کے بارے میں زبان کی لغزش سے بچو۔ سیدنا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں بے تکلف پڑے تھے، آپ کی پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا تھا، اس دوران میں آواز آئی، ابو بکر کی تھی، آپ نے فرمایا انہیں اندر آنے دو۔ حضور لیٹے رہے، ابو بکر آئے، سلام کیا، بوسہ لیا، بیٹھ گئے۔ اس طرح سے پھر آواز آئی، عمر تھے، آپ نے فرمایا اجازت دے دو، وہ بھی آ گئے۔ اس دوران میں تیسری آواز کس کی آئی؟ عثمان غنی کی آئی۔ پہلے دو جب آئے، حالانکہ آپ کے وہ خسر بھی تھے، حضرت ابو بکر کی بیٹی عائشہ وہ رسول اللہ کی بولو زوجہ طاہرہ، اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ حضرت اللہ علیہ وسلم کی کیا تھی؟ زوجہ طاہرہ۔ جب دو خسر آئے تو آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا رہا۔ جس وقت عثمان کا نام آیا آپ بیٹھ گئے، اپنے کپڑوں کو جوڑا، اس کے بعد اہتمام فرمایا۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس منظر کو دیکھا، میرا باپ آیا تو حضور بے تکلف پڑے رہے، اور اسی طرح سے چچا عمر آئے اسی طرح سے بے تکلف پڑے رہے، عثمان آئے تو اہتمام فرمایا۔ ام المومنین یہ سوال کیا کرتی تھیں تو یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کے آنے پر آپ نے اہتمام فرمایا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، اے عائشہ تو جانتی ہے کہ عثمان کون ہے؟
اس عثمان سے جس آسمان سے کہ عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں رسول کیسے حیا کروں؟ جس عثمان سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو میں رسول بولو کیسے حیا نہ کروں؟ آپ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں یہاں کیسے عرض کروں؟ حضرت عثمان سے پوچھا گیا، کسی نے کہا عثمان تیرے حیا کے بارے میں رسول اللہ نے خبر دی ہے کہ فرشتے بھی تجھ سے حیا کرتے ہیں، تیرے اندر وہ کون سی خوبی ہے؟ عثمان غنی نے جواب میں 3 خوبیاں گنوائیں، فرمایا کہ جب سے سن بلوغت میں آیا ہوں میری نگاہ کسی غیر محرم پر میلی نگاہ سے نہیں آئی، میں نے اپنی آنکھوں کی خیانت بولو نہیں کی، اسلام لانے سے قبل بھی اپنی آنکھوں کی حفاظت یہ تھی۔ عثمان تیرا حیا اس کی پہلی سرٹیفکیٹ تیری نگاہ کی ہے، اور کون سی وہ تیرے اندر صفت تھی؟ فرمایا میرا ننگیج میں خود بھی دیکھنے سے گریز کرتا تھا، فرمایا جب غسل کرتا ہوں تو اپنے اوپر کپڑا اوڑھ لیتا ہوں کہ فرشتے بھی میرے ننگیج کو نہ دیکھ سکیں۔ میرے دوستو، اور تیسری صفت اب سنیے، اسی پر دعا کرتا ہوں، اور حضرت عثمان غنی کا وہ مقام ہے۔ فرمایا تیسری صفت کیا ہے؟ عثمان نے جواب میں یہ فرمایا کہ تیسری صفت حیا کی میرے اندر یہ ہے کہ جس ہاتھ کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پر رکھ لیا تھا، اس ہاتھ کی حفاظت ایسی کی ہے، نہ ظلم کیا ہے نہ حرام مال اس پہ لیا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے کہ جب رسول اللہ کے ہاتھ مبارک پہ آ گیا ہے، میں نے اس ہاتھ سے کسی حرام چیز کو نہیں چھوا، میں نے اس ہاتھ کی اتنی حفاظت کی کہ اس ہاتھ کو پھر اللہ نے وہ ہاتھ قرار دیا کہ جب بیعت رضوان کے موقع پر حضرت عثمان غنی اس وقت گئے تھے نمائندہ بن کر، یہاں صرف ایک جھلکی دوں گا کہ بیعت رضوان میں 1400 صحابہ کرام کو جنت کا جو سرٹیفکیٹ اور ٹکٹ دیا گیا تھا اس کی وجہ بھی عثمان غنی تھی۔ کون تھے؟ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں نمائندہ بن کر گئے تو ان قریشیوں نے کہا جناب ہم تجھے نہیں چھوڑتے، ان کو بند کر دو، کوئی گفتگو نہیں کرتے۔ خبر یہاں تک پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حدیبیہ کے مقام پر کہ عثمان غنی کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے بیعت لی اس شجر کے نیچے، اس درخت کے نیچے۔ کس بات کی بیعت لی تھی؟ کہ اگر عثمان شہید ہو چکے ہیں ہم واپس نہیں لوٹیں گے، عثمان کی شہادت کا قصاص لیں گے۔ اسی پر حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تھا کہ میرے سرتاج نے بیعت رضوان میں حضرت عثمان کے قصاص کے لیے بیعت لی تھی تو میں کیسے جہاد میں نہ نکلوں؟ اب یہاں پر اس مسئلے کو حل کر رہا ہوں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، اہل سنت اپنے اندر بیداری پیدا کرو۔ میں کون کون سے نکات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالوں؟ اتنا عرض کر دوں میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف جنگ نہیں تھی، وہ قاتلین عثمان کے خلاف جنگ تھی، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مطالبہ تھا کہ جیسے میرے رسول نے، میرے سرتاج نے اس حدیبیہ کے مقام پر عثمان کی اس خبر کو سن کر کے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، تو 1400 صحابہ سے کس چیز کی بیعت لی تھی؟ بولو، شہادت کی بیعت لی تھی۔ اور اللہ نے پھر آیت نازل فرمائی لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ پاک ان بیعت کرنے والے جنہوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ کے دست حق پرست پر بیعت کی، سب سے بولو، سب سے زور سے کہو، راضی ہو گیا۔ اور یہ رضا کا سرٹیفکیٹ کس کی بیعت پر ہوا؟ اور میرے دوستو اب یہاں یہ بات بتاؤں، جب یہ آیت نازل ہوئی اور خبر بھی آ گئی کہ عثمان زندہ ہیں، خبر بھی آ گئی تو عثمان زندہ ہیں، حضور نے فرمایا جس کی وجہ سے یہ سرٹیفکیٹ تقسیم ہوئے ہیں، اے اللہ یہ ہاتھ میرا ہے، یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور تیرا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ اب درمیان میں کس کا ہاتھ تھا؟ اوپر کس کا ہاتھ تھا؟ نیچے کس کا ہاتھ تھا؟ اور جس ہاتھ پہ بیعت ہو رہی ہے وہ کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عثمان مکہ میں ہیں، جیل میں ہیں، اور حضور اس شرف میں کہ اس بیعت رضوان میں جن صحابہ سے اللہ راضی ہو چکا، عثمان بھی اس میں اور شرف کے ساتھ رنگا جائے۔ فرمایا عثمان کا ہاتھ یہ ہے، میرا ہاتھ ہے، اور ید اللہ، اور اللہ کا ہاتھ اوپر ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس عثمان کو یہ شرف حاصل ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہیں حیا کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، جنہیں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا، جنہیں وہ مقام ملا جو خلیفہ راشد قوم ہیں، میرے دوستو
عہد کر لیں آج کے بعد اس زبان سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کبھی کوئی آواز زبان سے نہیں نکالیں گے اور نہ ہی کبھی عثمان غنی کے خلاف سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تو گواہ ہے، ہم صحابہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کرتے ہیں کہ تیرے پیارے رسول کا ارشاد ہے من احبہم فبحبی احبہم، جنہوں نے ان سے محبت کی گویا میرے ساتھ محبت رکھنے کی وجہ سے ان سے محبت کی، ومن ابغضہم، جنہوں نے صحابہ اور اہل بیت سے بغض رکھا فببغضی ابغضہم، گویا انہوں نے رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا۔ عہد کر لیں کہ صحابہ اور اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں لے کر ایمان پر جمے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رب ذوالجلال تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔